وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا ليلها وصوموا نهارها، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، دینی بھائیوں اور بزرگوں، پردے میں بیٹھ کر سن رہی میری پیاری ماں اور بہنوں، آج جب آپ کے گاؤں میں، آپ کے آبادی میں داخل ہوا تو بہت ہی خوشی ہوئی، اور بچیوں کا پروگرام سن کر دل کو بہت خوشی ہوئی، اور دل کے اندر یہ بات بار بار آ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ موقع دیا، اور اللہ نے کی طرف سے یہ موقع ملا کہ اللہ نے ایسی جگہ اور ایسا مکتب اور ایسے مدرسے کا نظم کرا دیا جس کے ذریعے یہاں کی بچے دینی تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں. قابل مبارکباد ہے جامعہ فیضان منت رحمانی کے بانی و ناظم حضرت مولانا قاری اسلم صاحب رحمانی اور ان کی اہلیہ محترمہ، جن کی محنت اور کوشش سے یہ ادارہ ترقی کی طرف جا رہا ہے، اور خوبصورت نظامت فرما رہے قاری افروز صاحب، جو بہت ہی خوبصورت انداز میں، بہت ہی عمدہ انداز میں نظامت فرما رہے ہیں، وہ بھی قابل مبارکباد ہے. اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت کے ساتھ عمر میں اضافہ فرمائے. بھائیوں اور بزرگوں، ایک مرتبہ درود ابراہیمی جو ہم لوگ نماز میں پڑھتے ہیں اسے پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ. عقبہ کا معنی ہوتا ہے آخرت. فکر دنیا کر کے دیکھی، فکر عقبہ کر کے دیکھ، چھوڑ کر اب فکر سارے، فکر مولا کر کے دیکھ. چھوڑ کر اب فکر سارے، فکر مولا کر کے دیکھ. کس نے کس کو کیا دیا، کون ہے کس کا بنا. کس نے کس کو کیا دیا، کون ہے کس کا بنا. سب کو اپنا کر کے دیکھا، رب کو اپنا کر کے دیکھ. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسم. وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جسم. غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر. وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہا. حضرات گرامی اور بزرگان محترم، ہم لوگ مغرب کے بعد سے اب تک بچیوں کا پروگرام سنا اور علماء کرام سے بیانات سے مستفید ہوئے. حضرات گرامی، یہ دن اور یہ رات، اس رات کو ہم لوگ شب برات کہتے ہیں. 15ویں شعبان کی رات شب برات. شب برات کے معنی آتے ہیں چھٹکارے کی رات، بخشش کی رات، نجات کی رات، مغفرت کی رات. اللہ تبارک و تعالی اس رات کے اندر آسمانی دنیا پر تشریف لاتے ہیں. اوپر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یاد رکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ 7 آسمان ہے اور نیچے 7 زمین ہے. اللہ تبارک و تعالی اس رات میں، شب برات کی رات میں، جو 7 آسمان ہے اس میں سے آسمانی دنیا
آسمانی دنیا یعنی جس آسمان کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں اس پر تشریف لاتے ہیں اور مغرب کے بعد سے لے کر فجر تک یہ آواز لگاتے ہیں، یہ ندا لگاتے ہیں اور یہ پکارتے ہیں الہلا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار، ہے کوئی اپنے پروردگار سے اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ، ہے کوئی اپنے گناہ سے معافی مانگنے والا، فاغفر لہ کہ میں اس کی مغفرت کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالی آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی روزی کا تلاشی جس کو روزی نہیں مل رہی ہو، جو جاب کے اعتبار سے، جو مالی اعتبار سے پریشان ہو، ہے کوئی ایسا آدمی جو مجھ سے مانگے کہ میں اسے روزی عطا کر دوں۔ اسی طرح سے آواز لگاتے ہیں، ہے کوئی پریشان حال، کوئی بیمار، کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں۔ یہ آواز اللہ تبارک و تعالی آسمانی دنیا پر شب برات کی رات میں، آج کی رات میں آج آتے ہیں، جلوہ افروز ہوتے ہیں اور مغرب کے بعد سے لے کر صبح صادق تک، فجر کی نماز تک یہ آواز لگاتے ہیں کہ کوئی مانگنے والا ہے کہ میں اس کی جھولی کو بھر دوں، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ میں اس کی بخشش فرما دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب برات کی رات آرام فرما رہے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو حضور کی چہیتی بیوی ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ کو تلاش کیا، جب رات میں بیدار ہوئی تو دیکھا کہ آپ کو اپنے قیام گاہ پہ بستر پر نہیں پایا۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی کو ڈھونڈتے ہوئے باہر گئی، باہر بھی نبی ہے، پھر ڈھونڈتے ہوئے دیکھا قبرستان چلی گئی، جنت البقیع میں دیکھا کہ اللہ کے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان والوں کے لیے مغفرت کی دعا کر رہے ہیں، بخشش کی دعا کر رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر کے فرمایا، اے عائشہ، آج کی رات 15ویں شعبان کی رات ہے اور تمہیں معلوم ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کی، مومنین کی اس طرح بخشش فرماتے ہیں جس طرح جتنا کہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر بال ہے۔ بنو کلب یہ عرب کا ایک قبیلہ تھا، مشہور قبیلہ تھا جو بکریاں پالتا تھا۔ فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں، اللہ تبارک و تعالی شب برات کے موقع پر اس طرح سے ایمان والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں، آج کے اس وقت میں ہمیں سمجھنا ہے کہ شب برات کے موقع پر ہمیں کیا کام کرنا چاہیے، اللہ کے رسول سے کیا چیز ثابت ہے، اور یہ بھی سمجھنا ہے کہ شب برات کے موقع پر کیا چیزیں غلط ہے، کون سی چیز بدعات اور خرافات ہے جو اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے اور اس سے ہمیں بچنا ہے۔ بھائیوں اور بزرگوں، شب برات کے موقع پر، 15ویں شعبان کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 کام ثابت ہے، 3 چیزیں اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب برات کا موقع آئے، جب 15ویں شعبان کی رات آئے، اذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها، جب 15ویں شعبان کی رات آئے تو اے لوگوں فقوموا ليلها، اس رات میں جاگا کرو۔ جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گپ شپ کرتے ہوئے وقت پاس کر دیں، جاگنے کا مطلب یہ نہیں کہ موبائل استعمال کرتے ہوئے اپنے وقت کو ضائع کر دیں، چوک چوراہے پر چائے پیتے ہوئے، گپ شپ کرتے ہوئے اپنے وقت کو گزار دیں، نہیں۔ جاگنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت میں جاگا جائے، قرآن کی تلاوت میں جاگا جائے، اللہ کے ذکر میں جاگا جائے، نوافل کا اہتمام کیا جائے اور تہجد کی نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ کی عبادت میں، اللہ کے ذکر میں، اللہ سے مانگنے میں اس رات کو گزارا جائے۔ تو پہلا کام شب برات کے موقع پر، 15ویں شعبان کے موقع پر یہ ہے کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ عبادت کی جائے اور الگ الگ عبادت کیا جائے، انفرادی طور پر۔ ایسا نہیں کہ سب آدمی ایک ساتھ بیٹھ گئے اور عبادت کریں، بلکہ جس کو جہاں موقع ملے، جس کو گھر میں موقع ملے وہ گھر میں ادا کرے، جس کو مسجد میں موقع ملے وہ مسجد میں ادا کرے، جہاں جس کو موقع ملے اس رات کو عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ شب برات کو 15ویں شعبان کی رات کو اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کون آدمی اس دنیا میں آئے گا، کون بچہ اس سال پیدا ہوگا، وہ اسی رات میں لکھا جاتا ہے، اور کتنے لوگ اگلے سال انتقال کریں گے، مریں گے، یہ بھی اسی رات میں لکھا جاتا ہے۔ اور اسی رات میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ کس کو کتنا روزی ملے گا، کتنا رزق ملے گا، اسی رات میں لکھا جاتا ہے۔ اسی رات میں یہ بھی لکھا جاتا ہے کہ کون آدمی کتنا نیک عمل کرے گا۔ بھائیو اور بزرگوں، اس رات میں اتنے بڑے فیصلے ہوتے ہیں۔ اگر ہم اپنی عبادت میں، اللہ کی عبادت میں اس رات کو گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزی میں اضافہ کر دے گا، ہمارے عمر کے اندر برکت دے گا، ہماری نیکیوں کے اندر اللہ اضافہ کرے گا۔ اس لیے بھائیو اور بزرگوں، پہلا کام شب برات کے موقع پر یہ کرنا ہے کہ ہمیں رات کو مغرب کے بعد سے لے کر کے صبح تک اسے اللہ کی عبادت پہ گزارنا ہے، نماز میں گزارنا ہے، نفل میں گزارنا ہے، اللہ کا ذکر میں، صلاۃ و تسبیح میں اور درود شریف پڑھنے میں جتنا ہو سکے زبان کے ذریعے چلتے ہوئے، بیٹھتے ہوئے، سوتے ہوئے اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اور دوسرا کام جو شب برات کے موقع پر ثابت ہے وہ یہ کہ جب یہ رات گزر جائے اور جب آنے والا دن، اگلا دن آئے، جب 15 شعبان کا دن آئے تو اس دن کے اندر روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے، روزہ رکھا جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ میری ماں اور بہنیں غور سے سن لیں، ہمارے گاؤں کے اندر اور لوگوں کے اندر، عورتوں میں یہ بات مشہور ہے کہ وہ یہ سمجھتی ہے کہ 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا فرض ہے، 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا ضروری ہے۔ نہیں میری ماں اور بہنیں، 15ویں شعبان کا روزہ رکھنا یہ مستحب روزہ ہے۔ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو اسے ثواب ملے گا، اگر نہیں رکھتا ہے تو اسے ثواب نہیں ملے گا۔ اگر کوئی روزہ نہ رکھے میری ماں اور بہنیں تو اس کو ملامت کرنا اور اس کو لال و لال کرنا، یہ قرآن و حدیث میں اس طرح کی کوئی بات نہیں۔ 15ویں شعبان کا روزہ یہ مستحب روزہ ہے، یہ کوئی فرض روزہ نہیں ہے، یہ کوئی واجب روزہ نہیں ہے، یہ کوئی سنت مؤکدہ نہیں ہے کہ اس کے چھوڑنے سے گناہگار ہوگا۔ اگر کوئی ماں اور بہنیں رکھتی ہے، اگر کوئی مرد حضرات رکھتے ہیں تو اسے ثواب ملے گا، اگر کوئی ماں اور بہنیں نہیں رکھتی ہے تو اسے ثواب نہیں ملے گا۔ چھوڑنے کے اوپر، روزہ نہ رکھنے پر کسی کو لامکان کرنا، غلط سمجھنا، یہ قرآن و حدیث میں اس طرح کی کہیں بات نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں، کسی کے دماغ میں یہ بات بیٹھا ہوا ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا ضروری ہے، فرض ہے، تو اسے اپنے دماغ سے، اپنے ذہن سے نکل دینا چاہیے۔ اس دن کا روزہ رکھنا مستحب ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اللہ کے رسول کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر مہینے کو 3 دن روزہ رکھا کرتے ہیں، جسے عربی میں ایام 20 کہا جاتا ہے، 13 تاریخ کو اور 14 تاریخ کو، 15 تاریخ۔ ہر مہینے میں اللہ کے نبی 3 دن روزہ رکھتے تھے، 13، 14 اور 15۔ اور شعبان کے مہینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ روزہ رکھتے۔ رمضان کے مہینے کے بعد سب سے زیادہ اہتمام اللہ کے نبی شعبان کے روزے کو کرتے ہیں۔ اس لیے بھائیو اور بزرگوں، ہمیں شعبان کے 15ویں شعبان کے روزے کا اگر اللہ توفیق دے تو رکھے، اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی لام تان نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے۔ یہ دوسرا کام ہوتا ہے۔ تیسرا کام جو 15ویں شعبان کے موقع پر اللہ کے نبی سے ثابت ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15ویں شعبان کے موقع پر قبرستان تشریف لے گئے اور اپنے مرحومین کے لیے دعائیں مغفرت کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 63 سال دنیا کے اندر رہے، 63 سال دنیا میں رہے، اور صرف ایک مرتبہ پوری زندگی میں، ایک مرتبہ قبرستان تشریف لے گئے پوری زندگی میں۔ اس لیے بھائی اور بزرگوں، جو چیزیں اللہ کے نبی سے جس طرح سے ثابت ہے ہمیں اسی طرح سے کرنا ہے۔ پوری زندگی میں اللہ کے نبی شب برات کے موقع پر ایک مرتبہ قبرستان میں تشریف لے۔ اس لیے اگر کوئی آدمی شب برات کے موقع پر قبرستان جاتا ہے اور مغفرت کی دعا کرتا ہے، اچھی بات ہے۔ اگر کوئی نہیں جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں، کوئی لان تان نہیں ہے۔ اگر کوئی جانا چاہے تو جائے، اگر نہیں جانا چاہے تو مسجد میں بیٹھ کر کے، گھر میں بیٹھ کر کے جہاں موقع ملے اپنے محبوبین کے لیے دعا کرے۔
اسی طرح سے اللہ کے نبی جب قبرستان گئے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی چہیتی بھی ہے بغل میں سوئی ہوئی لیکن آپ ان کے بتائے بغیر چلے گئے۔ اس لیے قبرستان جانا، تنہا جانا، جماعت بنا کر کے اور ٹولی بنا کر کے اور باضابطہ لوگوں کو شامل کر کے اور اس کی طرف بلا کر کے جانا، یہ شریعت کے اندر ثبوت نہیں۔ جانا چاہے آدمی انفرادی طور پر جائے، ایک دو آدمی راستے کے خطرات کی وجہ سے، ڈر کی وجہ سے اگر لے کے جانا چاہے تو باضابطہ جماعت بنا کر کے جانا اور جانے کو ضروری سمجھنا۔ اگر کوئی نہیں جاتا ہے تو اس کو یہ سمجھنا کہ یہ شب برات کا کام کرنے والا نہیں ہے، یہ سب چیزیں شریعت سے ثابت نہیں ہے، یہ باتیں قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم قبرستان جا کر کے اگر کوئی آدمی جا کر کے برائی مغفرت کرتا ہے تو اچھی بات ہے، اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو اس کے اوپر کوئی لعن طعن نہیں ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ تین کامیں اللہ کے نبی سے ثابت ہے، اور اس رات کے اندر دعا کا اہتمام خاص طور سے لوگوں کو، ایمان والوں کو کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں مغفرت فرماتے، بخشش فرماتے، ترقی درجات فرماتے ہیں، روزی لکھا جاتا ہے، عمر میں اضافہ کیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ سے مانگنے کا، دعا کا خاص استعمال کرنا چاہیے۔ یہ تین چار چیزیں شب برات کے موقع پر، 15 شعبان کے موقع پر اللہ کے نبی سے ثابت ہے، ان کاموں کو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور اس کے علاوہ کچھ ایسی چیز ہے جو اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے، جس کو ہم نے گھر لیا ہے، جو شریعت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مثال کے طور پر جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو اس سے پہلے ہم لوگ، ہماری ماں اور بہنیں خاص طور سے گھر کی صفائی کرتی ہے، گھر کو سجاتی ہے اور اس کے اندر بلب لگاتی ہے، خوشبو لگاتی ہے اور موم بتی جلاتی ہے۔ بھائی اور بزرگوں، گھر کی صفائی کرنا یہ اچھی بات ہے، یہ دین کا جز ہے، لیکن گھر کی صفائی اس نیت سے کرنا، گھر کو سجانا اس نیت سے کہ ہمارے آباء و اجداد کی روحیں آتی ہے۔ اور بعض گاؤں کے اندر تو اس سننے کو ملا اور لوگوں نے بتایا کہ ہمارے یہاں یہ ماحول ہے کہ شب برات کے موقع پر جب 15 شعبان کی رات آتی ہے تو ہماری عورتیں گھر کو سجاتی ہے اور رات کے اندر جو ہے گھر کے اندر کھانا رکھ دیتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ اس کھانے کو کے لیے ہمارے آباء و اجداد کی روح آتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ کھانا ہٹا لیتی ہے اور پھر وہ کھاتی ہے۔ بھائی اور بزرگوں، گھر کو اس نیت سے سجانا کہ ہمارے آباء و اجداد کی روح آتی ہے، ہمارے پرکھوں کے لیے آتی ہے، یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے، ظاہر ہے اگر وہ اچھے ہوں گے تو وہ جنت کے اندر ہوں گے، وہ جنت کے اتنے اچھے نعمت راحت کو چھوڑ کر کے دنیا میں کہیں بھی آئے گے، یا اگر وہ برے ہوں گے تو جہنم کا فرشتہ اسے چھوڑے گا ہی نہیں کہ وہ دنیا میں آپ کے گھر کی سجاوٹ کو اور آپ کے گھر کے کھانا کو دیکھنے کے لیے آئے۔ اس لیے گھر کی صفائی کرنا، گھر کو سجانا اس نیت سے کہ ہمارے آباء و اجداد کی روح آتی ہے، یہ شریعت میں ثابت نہیں ہے۔ قرآن و حدیث میں کہیں بھی اس طرح کی باتیں نہیں ہے۔ اگر کسی کے ذہن میں، کسی کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے تو اسے اپنے دماغ سے یہ بات نکال دینی چاہیے۔ اگر ماں اور بہنیں یہ سمجھتی ہے کہ گھر کو سجائیں گے تو ہم شب برات کے کام کرنے والے ہوں گے، اگر نہیں سجائیں گے تو شب برات کے کام کرنے والے نہیں ہوں گے، یہ اس طرح کی باتیں شریعت میں نہیں ہے۔ یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے گاؤں کے اندر لوگوں نے اسے کر لیا ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ 15 شعبان یہ تو تہوار ہے، یہ تو ایک پرو ہے، اس کے اندر جو ہم عمدہ کپڑا پہنتے ہیں اور جو ہے اس کو سجاتے ہیں اور تہوار کی طرح اسے مناتے ہیں۔ بھائی اور بزرگوں، یہ سب چیزیں اللہ کے نبی سے، قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح سے شب برات کے موقع پر حلوہ بناتے ہیں یا اس طرح کی مٹھائی بناتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ حلوہ بنانا یہ شب برات کے کاموں میں سے ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم حلوہ نہیں بناتے ہیں یا دیگر قسم کے کھانا نہیں بناتے ہیں تو ہم شب برات کے کام کرنے والے نہیں۔ بھائی اور بزرگوں اور میری ماں اور بہنیں اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ حلوہ بنانا یا اس طرح کی دیگر مٹھائی بنانا اور یہ سمجھنا کہ یہ شب برات کے کاموں میں سے ہے، یہ باتیں بھی شریعت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ باتیں بھی قرآن و حدیث کے اندر نہیں ہے، ان باتوں کا بھی قرآن و حدیث سے، شریعت سے کہیں تعلق نہیں ہے۔
اس لیے اگر کسی کے دماغ میں کسی کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ حلوہ بنانا یہ ضروری ہے، یہ شب برات کے کاموں میں سے ہے، تو اسے اپنے دماغ سے یہ بات نکال دینی چاہیے اور اپنے ذہن کو صاف کر لینی چاہیے کہ حلوہ بنانا یہ شب برات کے کام میں سے رہی ہے، یہ 15ویں شعبان کے کاموں میں سے رہی ہے، بلکہ اسے ہم نے، ہمارے گاؤں کے لوگوں نے اور سماج نے اس کو گھر لیا ہے، اپنے طرف سے گھر لیا۔ یہ قرآن و حدیث میں اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں ان باتوں سے بچنا ہے اور ان باتوں سے اپنے آپ کو پرہیز کرنا ہے، اور جن باتوں کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے اسے کرنا ہے۔ اللہ کی عبادت کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا ہے، آنے والا دن کے اندر روزہ رکھنا ہے، اور فضول کاموں سے، غلط کاموں سے بچنا ہے۔ بھائیوں اور بزرگوں، اگر ہم یہ کام کر لیں گے اور یہ اعمال کو کر لیں گے تو ہم شب برات کے کام کرنے والے میں ہوں گے، شب برات کے اعمال کرنے والے ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالی ہماری عمر میں، ہمارے صحت میں، ہمارے رزق میں اللہ اضافہ فرما دے۔ بھائیوں اور بزرگوں، اسی طرح سے جب شعبان کا مہینہ شروع ہوتا ہے، جب شعبان کا چاند ہم لوگ دیکھتے ہیں تو ہم کو اپنے پورکھے یاد آ جاتے ہیں، ہمیں اپنے آباء و اجداد یاد آتا ہے، اور ہم قرآن خوانی کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ قرآن خوانی کرانا، قرآن پڑھانا یہ ثواب کا کام ہے، یہ بڑا کام ہے، لیکن شعبان کے مہینے میں قرآن خوانی کو ضروری سمجھنا اور شعبان کے مہینے میں صرف قرآن خوانی کرانا، یہ قرآن کی اوپر ظلم ہے، قرآن کی توہین ہے۔ قرآن کی ایک ایسی کتاب ہے جسے ہر دن پڑھنا چاہیے، جب موقع ملے اس کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آدمی ایک لفظ پڑھتا ہے قرآن کریم کا تو اسے 10 نیکیاں ملتا ہے، 2 لفظ پڑھتا ہے اسے 20 نیکیاں ملتا ہے، تیسرا لفظ پڑھتا ہے اسے 30 نیکیاں۔ اور اللہ کے نبی نے یہ وضاحت کیا کہ اگر کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو الف لام میم میں 3 حروف ہیں، الف ایک حرف ہے، میم 2 حرف، لام 2 حرف اور میم تیسرا حرف ہے۔ اگر کوئی صرف الف لام میم پڑھتا ہے تو اللہ اسے 30 نیکیاں دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ اسے 3 قرآن کا ثواب دیتا ہے۔ اگر کوئی 3 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ اسے پورے قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی قل یا ایھا الکافرون پڑھتا ہے تو اللہ اسے 4 قرآن کا ثواب، 4 مرتبہ پڑھتا ہے پورے قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ اگر کوئی آدمی صبح کے اندر سورہ یاسین پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ اس کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی بہت زیادہ پریشان ہے، بیمار ہے، بیماری ٹھیک نہیں ہو رہا ہے، ہمیشہ بیمار آتا ہے، وہ اگر سورہ رحمان جو 27ویں پارے کے اندر ہے اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس بیماری سے اسے نجات عطا کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی لا علاج بیماری کا شکار ہے، کینسر کا بیماری ہے یا اس طرح سے ایسا بیماری ہے جو ختم نہیں ہو رہا ہے، اگر وہ آدمی سورہ تغابن پڑھتا ہے جو 28ویں پارے کی صورت ہے، 2 صفحات پر مشتمل ہے، اگر کوئی آدمی سورہ تغابن پڑھتا ہے اللہ اسے لا علاج بیماری کو دور فرما دے۔ اگر کوئی آدمی روزی اعتبار سے پریشان ہے، مالی اعتبار سے پریشان ہے، معاشی اعتبار سے پریشان ہے، اگر وہ سورہ واقعہ پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے جو 27ویں پارے میں ہے، مغرب کے بعد ہر دن پڑھتا ہے اللہ اس کے گھر سے فقر و فاقہ کو دور کر دیتا ہے، اللہ اس کے گھر سے مالی پریشانی کو دور فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سورہ ملک پڑھتا ہے جو 29ویں پارے کی صورت ہے، 3 صفحہ کی صورت ہے، اگر کوئی آدمی رات میں اس کے پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے اللہ اسے عذاب قبر سے حفاظت فرما دیتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے جس کا دوسرا نام سورہ شفا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اللہ اسے ہر طرح کی بیماری سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ بھائیو اور بزرگوں، یہ قرآن کی صورتوں کے فضائل ہے، یہ قرآن کی صورتوں کی فضیلت ہے۔ اگر آپ اس کو پڑھیں گے اس سے ہمیں قلب کی روحانی، ہمارے گھر سے بیماری دور ہوگا، ہم پریشانی سے دور ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن میدان محشر قائم ہوگا اور سارے انسان پورے دنیا کے لوگ جمع ہوں گے، حساب و کتاب ہو رہا ہوگا اور سب لوگ پریشانی کے عالم میں ہوں گے، اللہ کے دربار میں حساب دے رہے ہوں گے۔ اس وقت قرآن کریم اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا اور عرض کرے گا قرآن کریم، قرآن کو اللہ زبان عطا کرے گا
اور قرآن کریم کہے گا اے بار الہ یہ آدمی قرآن کی تلاوت کرتا تھا، یہ آدمی قرآن سے رشتہ مضبوط رکھتا تھا، آپ اس کے ساتھ انعام کا معاملہ کیجیے، اس کے ساتھ عزت کا معاملہ کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کی اس درخواست کو قبول کرے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا وَيُلْبَسُ تَاجُ الْكَرَمِ، اس آدمی کے سر کے اوپر عزت کا، اکرام کا، شرافت کا تاج پہنا دیا جائے۔ جو آدمی قرآن پڑھتا ہے اس سے رشتہ مضبوط رکھتا ہے، جب عزت کا، اکرام کا اس کے سر پر تاج پہنا دیا جائے گا تو اس آدمی کا مقام ایک الگ مقام ہوگا، پورے مجمع کے اندر میدان محشر میں ایک الگ مقام کا حامی ہوگا۔ بھائیو اور بزرگوں، قرآن کریم پھر دوبارہ درخواست کرے گا اللہ تعالیٰ سے، دوبارہ اللہ سے عرض کرے گا اے بار الہ جو آدمی قرآن پڑھتے تھے میرے پروردگار اس کے ساتھ اور زیادہ انعام کا معاملہ کیجیے، اور زیادہ اکرام کا معاملہ کیجیے۔ بھائیو اور بزرگوں، قرآن کریم کی اس درخواست کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فَيُلْبَسُ مِلَّةِ الْكَرَمِ، اس کے پورے جسم کے اوپر عزت کا، اکرام کا تاج پہنا دیا جائے، اس کی بنا پر اس کا اور مقام بڑھ جائے گا اور مجمع کے اندر اس کا الگ شان ہوگا۔ بھائیو اور بزرگوں، قرآن کریم تیسری مرتبہ اللہ سے درخواست کرے اور کہے گا اے میرے پروردگار جو آدمی قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اس سے پڑھتا تھا، اسے اپنا رشتہ مضبوط رکھے ہوا تھا، اپنے اولاد کو اس کی تعلیم دیتا تھا، اس کے ساتھ اور زیادہ انعام کا معاملہ کیجیے اور اس سے راضی ہو جائیے، خوش ہو جائیے آپ۔ بھائیو بزرگوں، قرآن کریم کی تیسری مرتبہ اس درخواست کو اللہ قبول کرے گا اور اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا فَيَرْضَىٰ عَنْهُ، جاؤ میں اس آدمی سے خوش ہو گیا۔ کل قیامت کے لیے اس سے بڑھ کے کوئی انعام نہیں ہوگا کہ اللہ کسی بندے کے بارے میں کہہ دے کہ میں اس سے راضی ہو گیا، میں اس سے خوش ہو گیا، اس سے بڑھ کے کوئی انعام نہیں ہوگا۔ یہ مقام کس کو مل رہا ہے؟ جو آدمی قرآن سے رشتہ مضبوط رکھتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا جاؤ میں اس بندے سے راضی ہو گیا، اقرا ورقا، پڑھتا جا جنت کے درجے پہ چڑھتا ہے۔ یہ مقام ہے قرآن کے پڑھنے والوں کا، قرآن سے تعلق رکھنے والوں۔ تو کیا اگر ہم صرف شعبان میں قرآن پڑھیں گے تو قرآن ہمارا سفارش کرے گا؟ صرف رمضان میں پڑھیں گے تو قرآن سفارش کرے گا؟ نہیں بھائیو اور بزرگوں، قرآن ہر دن اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے، جب موقع ملے اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں گے، خود بھی پڑھیں گے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھنے کے لیے کہیں گے، تب جا کر کے قرآن کریم کل قیامت کی دن ہمارے لیے سفارشی کرے گا۔ اس لیے بھائیو اور بزرگوں، شعبانی تلاوت سے، رمضانی تلاوت سے دور ہٹیے اور ہر دن روزانہ قرآن کریم پڑھنے کا اہتمام کیجیے۔ ہم کو اخبار پڑھنے کا ٹائم ملتا ہے، موبائل دیکھنے کا ٹائم ملتا ہے، لیکن قرآن کریم کی تلاوت کا ٹائم نہیں ملتا۔ بھائیو اور بزرگوں، قرآن کریم آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا، آپ کے معاشرے میں تبدیلی پیدا کر دے گا، آپ کے گھر کے اندر راحت و سکون عطا کرے گا، آپ کی زندگی میں انقلاب برپا کر دے گا۔ آپ قرآن سے جڑ جائیے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اے لوگوں قرآن پڑھو، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، قیامت کے دن یہ قرآن تمہارے حق میں سفارش کرے گا۔ آج ہم اولاد بڑا عہدہ لینے کے لیے، بڑا مقام حاصل کرنے کے لیے بڑے لوگوں سے سفارشی کرواتے ہیں اور تب جا کر کے بڑا مقام ملتا ہے۔ قرآن کریم یہ سرٹیفکیٹ دے رہا ہے، یہ ضمانت لے رہا ہے، یہ گارنٹی لے رہا ہے کہ اے لوگوں کل قیامت کی دن ایسا میدان ہوگا جس سے بھائی بھائی کو کام نہیں آئے گا، بیوی بچے کو کام نہیں آئے گا، جس بچے سے وہ محبت کرتا تھا کل قیامت کی دن وہ اولاد بھی اس کا سہارا چھوڑ دے گا، جس بیوی پر کی محبت پر وہ اپنی جان دینے کے لیے کر رہا تھا وہ بیوی بھی کل قیامت کی دن ساتھ چھوڑ دے گی، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، سب آدمی پریشانی کے اندر ہوگا۔ اس دن جو سفارشی ہوگا اور جو ساتھی ہوگا ہمارا وہ قرآن کریم ہوگا، اس کا رشتہ قرآن کریم سے ہوگا، کل قیامت کے دن یہ قرآن کریم اسے جنت میں لے جائے گا۔ بھائی اور بزرگوں، آج کا یہ جلسہ، آج کا یہ پروگرام ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہمیں فکر دلاتا ہے، توجہ دلاتا ہے۔ اگر ہم قرآن کے دامن سے ہٹے ہوئے، اگر ہم قرآن سے رشتہ مضبوط نہیں کیے ہوئے تو آئیے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجیے، اپنے گھر کے ماحول کو قرآن کی تلاوت سے
आबाद कीजिए। जिस घर में कुरान पढ़ा जाता है उस घर में कभी बीमारी नहीं आती है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर नहीं है, वो कब्रिस्तान के मानिंद है। उसके घर के रहने वाले वो मुर्दा के मानिंद है। भाई और बुजुर्गों, अगर चाहते हैं कि हमारा घर आबाद हो, अगर चाहते हैं कि हमारे घर से परेशानी दूर हो, तो हमें कुरान से अपना रिश्ता मजबूत करना होगा, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करना होगा और अपने औलाद को, अपने बच्चे को और अपनी बच्चियों को तालीम के ज़िम्मे से आरास्ता करना होगा। तालीम के बारे में, इल्म के बारे में, जिसे हम अंग्रेजी में एजुकेशन बोलते हैं, शिक्षा बोलते हैं, उसके बारे में कहा जाता है एजुकेशन इज द की ऑफ सक्सेस। तालीम ये कामयाबी की चाबी है, ये बुलंदी पर चढ़ने का आया है। अगर ये चाहते हैं कि आपकी औलाद बुलंदी पर जाए, कामयाबी पर जाए और आला बन तक पाए, तो आपको इल्म दिलाना होगा। इल्म के जरिए इंसान को ये पता चलता है कि कैसे जिंदगी गुजारना है, उनको बड़ों के साथ कैसे रहना है, छोटों पर कैसे शफकत करना है, बीवी के क्या हुकूक है, बच्चों के क्या हुकूक है और अल्लाह के क्या हुकूक है, ये सारी चीजें इल्म के जरिए आती है। अगर इंसान के अंदर इल्म नहीं होगा, उसके अंदर जो है तालीम नहीं होगी, तो वो इंसान जो है वो इंसान कहलाने के लायक नहीं। इसलिए कहा जाता है कि इल्म ये रोशनी है, नूर है, और जिहालत ये मौत के बारे में। जिस इंसान के अंदर इल्म न हो उसे मर जाना चाहिए, उसे दुनिया में रहने का हक नहीं। इसलिए भाइयों और बुजुर्गों, गार्जियन की, यह हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे को इल्म और अमल की दौलत से आरास्ता करे। अगर कोई बाप, अगर कोई माँ अपने बच्चे को तालीम नहीं दिलाती है, इतना इल्म नहीं पढ़ाती है, तो उससे कुरान और हदीस को समझ सके, हलाल और हराम को समझ सके, अल्लाह उसके रसूल के हुकूक को समझ सके। अगर कोई बाप, अगर कोई माँ अपने बच्चे और अपने बच्चियों को इतना तालीम नहीं देती है, तो कल क़यामत के दिन वो माँ और बाप अल्लाह के नजदीक मुजरिम का दर्जा जाएगा, वो माँ और बाप अल्लाह के नजदीक जालिम का दर्जा जाएगा। जिस तरह से नमाज पढ़ना इंसान मुसलमान को जरूरी है, उसी तरह से अपने बच्चे को, बच्चियों को तालीम के ज़रिए से आरास्ता करना ये फर्ज आइन है। अगर कोई नमाज छोड़ता है तो जिस तरह अल्लाह नमाज छोड़ने के बारे में मदद करेगा, पूछेगा, इसी तरह से अगर कोई माँ बाप, कोई गार्जियन, कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को तालीम नहीं देता है, इल्म और अमल की दौलत से आरास्ता नहीं करता है, तालीम और तरबियत नहीं देता है, तो वो बाप भी, वो माँ भी कल क़यामत के दिन मुजरिम बनाकर उठाएगा। अगर कोई बाप अपने नाबालिग औलाद को, अपने नाबालिग बच्चे को पैसा कमाने के लिए दिल्ली और मुंबई भेजता है और उस पैसे को वो खाता है, तो वो अपने पेट के अंदर हराम रोजी को ले रहा है, वो अपने पेट के अंदर जहन्नम के अंगारे को डाल रहा है। ना औलाद, नाबालिग औलाद की कमाई खाना और उसे कमाई के लिए भेजना ये हराम है। इसलिए भाई और बुजुर्गों, अगर हम चाहते हैं कि अपनी औलाद को, अपने मुआशरे को तरक्की दें, चाहते हैं कि हमारी औलाद खुशहाल हो, हमारी औलाद बुढ़ापे का सहारा हो, तो अभी हमें होश की नाम लेना होगा, अभी अपने आप को संभलना होगा। हम ये सोचते हैं कि बच्चा जब बड़ा हो जाएगा, 13 साल का या 14 साल का हो जाएगा, फिर उसके बारे में सोचेंगे। जब तक उसका दिमाग बदल चुका होता है, मोबाइल देख करके उसका ज़हन खराब हो चुका होता है। अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया, मुरू औलादकुम बिस्सलाह व हुम अब्नाउ सब'i सनीन। अपने औलाद को नमाज का हुक्म दो जब वो 7 साल का हो। सोचिए, 7 साल में अल्लाह के नबी कह रहे नमाज का हुक्म देने के लिए, जबकि वो कुछ नहीं समझता है। क्या मकसद है 7 साल में हुक्म देने? 7 साल ही में हुक्म देने का मकसद ये है ताकि वो शुरू ही से उसकी आदत बने, शुरू ही से उसकी तरबियत हो जाए। इसलिए भाई और बुजुर्गों और मेरी माँ और बहनें, जिस तरह आप ये चाहते हैं कि आपकी औलाद जो है आग के अंदर नहीं जाए, आग के अंदर जाने लगता है, तो उसे किस तरह से आप पकड़ते हैं, इसी तरह से अगर आपकी औलाद तालीम हासिल है, पढ़ने के लिए नहीं जाती है, तो आप उसके ऊपर सख्त हो जाएंगे। अगर अभी सख्ती नहीं करेंगे, अभी आप उसके ऊपर नहीं करेंगे, तो कल जब बड़ा हो जाएगा तो इसको संभालना और इसे काबू में करना और इसे एक दिवाना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसलिए शुरू ही से इसकी तरफ तवज्जो दीजिए और इसकी तरफ ध्यान दीजिए। आपके गांव में इदारा खुल चुका है जामिया फैज़ मिन्नत रहमानी, ये आपके लिए खुशी की बात है। आप खुशकिस्मत है कि आपके करीबी में तालीम व ताल्लुम का, इल्म व अमल का सेंटर और मरकज कायम हो गया है।
اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے بچے کو تعلیم و تربیت سے آراستہ نہیں کرتے ہیں، نہیں پڑھاتے ہیں، اور اس کے باوجود اس کی طرف توجہ نہیں دیتے ہیں، تو پھر اللہ کے نزدیک اور زیادہ مجرم بن ڈالے جائے۔ ایک وہ آدمی ہے جس کے گاؤں میں کوئی پڑھانے والا ہی نہیں ہے، جس کے گاؤں میں کوئی امام صاحب ہی نہیں ہے، کوئی عالم دین نہیں ہے، کوئی مدرسہ نہیں ہے، تو کل قیامت کے دن وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ ہمارے گاؤں میں تو نظم ہی نہیں کرتا۔ لیکن جس گاؤں میں اتنی اچھی تعلیم و تربیت کا نظم ہو، اتنا اچھا مدرسہ چل رہا ہو، اتنا اچھا مکتب چل رہا ہو، اور اس کے باوجود ہم اپنے بچے کو اس کے اندر نہ بھیجیں، اس کے اندر اپنے بچوں کو توجہ نہ دلائے، تو اس سے بڑھ کر کے کیا بدنصیبی ہوگی۔ اس لیے بھائیوں اور بزرگوں، اپنے پیسے کو، جس پیسے کو ہم محنت سے کماتے ہیں، پریشانی سے کماتے ہیں، اس پیسے کو صرف اپنے اولاد کے کھانے پینے اور اس کے کپڑے پر خرچ رکھ دیجیے، بلکہ اس سے زیادہ اس کے علم و عمل کے بارے میں سوچیں۔ جس طرح ایک بچے کو کھلانا اور اسے جو ہے کپڑا دلانا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اسی طرح سے اس سے بڑھ کر کے اسے تعلیم دلانا، علم دلانا، یہ ہم سب کی اور گارجین کی ذمہ داری ہے۔ بھائی اور بزرگوں، آج کی اس مجلس سے اگر یہ بات اپنے ذہن کے اندر بیٹھا لیں گے اور اپنے آپ کو اس کے اندر اس کی طرف توجہ دلائیں گے، تو ہمارا بیٹھنا اور ہمارا جلسہ منعقد کرنا یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب برات کے موقع پر جو کام اللہ کے نبی سے ثابت ہے اسے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بدعات و خرافات ہے اللہ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے بچے کو، اپنے بچیوں کو علم و عمل کی دولت سے، تعلیم کی دولت سے آراستہ کرنے کی اور اس کی طرف توجہ دلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر ایک بار ہم شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ ادا کرتے ہیں دل کی گہرائی سے قاری اسلم صاحب رحمانی، خادم جامعہ، خادم و ناظم، بانی و ناظم جامعہ فیض منت رحمانی، اور خوبصورت نظامت فرما رہے قاری افروز صاحب کا، جن کی توجہ اور محنت سے یہ پروگرام منعقد ہوا اور ایک جو ہے کامیابی اور ایک اچھائی کی طرف لوگوں کی طرف دعوت دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی ان حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی کہ ہمیں سنت سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔